السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بہاوی علماء۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اپنی امتوں کو حکم دیتے ہیں وہ اللہ نے ان کو اتنا حق دیا ہے اور انہوں نے اتنی اجازت دی ہے، اور اللہ کے رسول کو ماننے کا جو فرمان ہے ہمیں اسے بہت سنجیدگی سے لینی چاہیے، اور ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے، نہ کہ سنی سنائی باتوں پر۔ اور جو لوگ بھی اس طریقے کے معاملے رکھتے ہیں یا بولتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ یہ چیزیں آپ کے سامنے ویڈیو کے طریقے سے ہم نے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، اور اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں اور دوسرے لوگوں تک بھی بھیجیں کہ لوگوں کو صحیح معلومات مل سکے، جو معلومات ان کو ملنی چاہیے۔ اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ تمام مسلمانوں کو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہوئی ہے اللہ اسے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم علی بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا سوال کریں بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو دوسرے نکاح سے مطلب منع کر دیتے ہیں، جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوتا ہے تو مطلب وہ کیوں ایسا یہ وسوسہ آتا ہے کہ مطلب ایسا کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ کیونکہ مسلمان کو 4 شادی کی اجازت ہے اور سب نے کیا، جتنے بھی صحابی رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت علی کو مطلب حضرت علی نے بعد میں شادیاں کی ہیں، حضرت علی نے بعد میں شادیاں کی ہیں، صرف سیدہ فاطمہ کی زندگی میں نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منع کرنا اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ ہے۔ رہا وسوسہ، تو وسوسے کا علاج یہ ہے کہ مسلمان کو 4 شادیوں کی اجازت ہے ایک وقت میں، لیکن نبی علیہ السلام کی تو 9 بیویاں تھیں ایک وقت میں، تو اگر یہاں پہ وسوسہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اجازت تھی رسول اللہ کی ذات کے لیے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار میں سے اگر اجتہاداً کسی کے لیے کوئی فیصلہ کرے اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے فیصلے کو نہ بدلے تو وہ گویا کہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے۔ مثال کے طور پر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک شخص نے روزہ توڑ لیا میاں بیوی کے ازدواجی تعلق سے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں، آپ بتائیں اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 60 روزے رکھو۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ ایک تو مجھ سے نبھایا نہیں گیا، میں 60 کیسے رکھوں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو خود غریب انسان ہوں، میں 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد کوئی شخص کھجوروں کا ایک ٹوکرا گفٹ کے طور پر لایا نبی علیہ السلام کے پاس، تو آپ نے پوچھا کہ وہ شخص کدھر گیا جو کہہ رہا تھا کہ میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں ادھر ہی موجود ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ لو تم یہ کھجوروں کا ٹوکرا تقسیم کر دو، حالانکہ وہ 60 مسکینوں کو کفایت کرنے والا نہیں تھا، چھوٹی سی ٹوکری تھی وہ، تو تم نہ یہ غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ حالانکہ شرعی مسئلہ تو یہ نہیں تھا۔ اور اس سے حیران کن بات، جب نبی علیہ السلام نے کہا نا کہ یہ ٹوکرا تقسیم کر دو، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مدینے میں تو مجھ سے زیادہ غریب انسان ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی وہ اس لیول پہ آ گیا کہ اس نے کہا کہ اب یہ ٹوکرا یہ بھی میں ہی کھا لوں، اپنے روزے کا کفارہ میں خود کھا کے ادا کروں۔ تو اس بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کے یہ داڑھیں بھی ظاہر ہو گئی۔ اس حدیث کے اوپر اتنا مسکرانا کہ داڑھیں ظاہر ہو جائیں، یہ سنت ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یار تو خود ہی کھا لے، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ حکم عام نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ اس شخص کے لیے خاص تھا۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ جس شخص نے بھی عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے تو اس نے گوشت کھانے کے لیے کی ہے، اللہ کے لیے نہیں ہوئی قربانی۔ تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس تو بکری ایک تھی، میں نے تو ذبح کر لی، مجھے تو نہیں پتا تھا اس بات کا۔
تو اب تو میرے پاس ایک چھوٹا سا 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے، اس کی قربانی لگ نہیں سکتی. تو آپ نے فرمایا چلو تم وہی قربان کر لو، اور تمہارے بعد یہ کسی کے لیے حکم نہیں ہے، یہ تمہارے لیے خاص ہے. اب آپ کے دل میں یہ وسوسہ آ جائے کہ اللہ کے نبی نے اسے کیوں اجازت دی. یہی تو وہ باتیں ہیں جس کو پکڑ کے اہل حدیث حضرات کی درگٹ بناتے ہیں بریلوی، اور بریلوی کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے اختیارات کو نہیں مانتے، اور ان اہل حدیثوں کی بے وقوفیوں کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑتا ہے. میرے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں بریلوی علماء. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بھی وہابیوں والے عقیدے رکھتا ہوں. نہ میرے بھائی، ہم نے بخاری مسلم میں جب بنو امیہ کی غلطیاں دیکھی تو ہم نے کوئی پرواہ نہیں کی ہے. تو اہل حدیث فرقہ تو شاہی کوئی نہیں. میں نے بخاری مسلم سے آپ کو 2 مثالیں دی، اس کے علاوہ بھی کئی مثالیں موجود ہیں. ابو داؤد میں، سنن نسائی میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو یہ اجازت دے دی تھی کہ بس وہ 2 وقت کی نماز پڑھ لیں، صحیح سند کے ساتھ ہے، ایک فجر کی اور ایک عصر کی. اس نے کہا باقی میں نمازیں نہیں پڑھتا. آپ نے میں تم 2 ہی پڑھ لیا کرو. لیکن اب اس کو لے کے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بھی 2 نمازیں پڑھوں گا. وہ خاص اس کے لیے نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا. اسی طریقے سے بخاری میں، سنن نسائی میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کی رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کے اوپر ان کی گواہی کو 2 کے برابر کر دیا تھا. سنن نسائی میں پورا واقعہ ہے، بخاری میں اس کا کچھ حصہ موجود ہے. بخاری میں موجود ہے کہ خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی 2 کے برابر رسول اللہ نے کی تھی. بخاری میں اتنا ہے. سنن نسائی میں پورا واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک سواری کا سودا کیا کسی کافر کے ساتھ. جب نبی علیہ السلام گھر میں رقم لینے کے لیے یا معاوضہ لینے کے لیے گئے تو پیچھے سے کسی اور نے اس کو قیمت لگا دی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہوا تو وہ مکر ہی گیا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ مکرو نہیں، ٹھیک ہے اگر تم نہیں دینا چاہتے اور بات ہے. تو اس نے کہا کہ آپ اپنا گواہ لے کے ہیں. تو وہاں سے حضرت خزیمہ گزر رہے تھے، انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے رسول اللہ کے ساتھ یہ سودا کیا ہے. بعد میں نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو روک لیا اور کہا کہ تم نے کیسے گواہی دے دی، تم تو یہاں موجود ہی نہیں تھے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے بڑی گواہیاں دے چکا ہوں کہ آپ کے پاس اللہ کا فرشتہ آتا ہے، جنت جہنم یہ سب کچھ میں نے آپ کی مبارک زبان کے اوپر مانا ہوا ہے. تو اسی مبارک زبان نے اگر یہ کہا کہ میں نے اس کے ساتھ سودا کیا تو میں اس بات کو نہ مانوں. اس بات پہ رسول اللہ اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر معاملے کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہے، لیکن اگر کسی معاملے میں میرا خزیمہ بن ثابت انصاری اکیلا بھی آ جائے نا تو تم نے اس کی گواہی کو 2 کے برابر شمار کرنا ہے. اب یہ ان کے لیے خاص حکم، اور وہ رسول اللہ کا معجزہ آپ کی وفات کے بعد ظاہر ہوا جب حضرت ابوبکر کے دور میں. بخاری شریف میں تفصیلی حدیث ہے، آپ نے یہ زید بن ثابت کی ڈیوٹی لگائی تھی جو کاتب وحی تھے کہ وہ قرآن پاک کو قریش کی قرات میں ایک جگہ رسول اللہ کے نوٹسوں کو جمع کریں گے. ویسے تو سینوں میں قرآن محفوظ تھا لیکن نبی علیہ السلام کی وحی. تو زید بن ثابت نے اس کے اوپر ایک شرط لگائی ہوئی تھی کہ جب تک 2 صحابہ کے پاس حضور کی لکھوائی ہوئی وحی نہ ملے اس وقت تک وہ اپنے معاملے کو آگے نہیں لے کے چلتے تھے. تو ایک آیت ایسی تھی جو صرف حضرت خزیمہ کے پاس موجود تھی. صحابہ کو تو پتا تھا یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن انہوں نے اپنے اوپر یہ قدغن لگائی تھی کہ 2 بندے ریٹن میں بھی دکھائیں گے. ویسے تو ریٹن میں ایک بھی نہ دکھاتا، صحابہ کو زبانی یاد تھا کہ وہ قرآن کی آیت ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، ہے بھی رسول اللہ کی ذات کے بارے میں کہ رسول اللہ تمہاری جانوں سے بڑھ کر تمہارے لیے حرص رکھنے والے ہیں، مومنین کے لیے رؤوف الرحیم ہے. یہ آیت مبارکہ تھی سورہ توبہ کی 2nd لاسٹ آیت. یہ صرف حضرت خزیمہ کے پاس ملی، لیکن حضرت زید ابن ثابت نے یہ obligatory رکھا تھا کہ 2 بندوں کے پاس لکھی بھی ہونی چاہیے. تو بعد میں صحابہ کو یاد آیا کہ اس کی گواہی تو 2 کے برابر ہے. تو حضور کا یہ معجزہ آپ کی وفات کے بعد ظاہر ہوا. بخاری میں موجود ہے کہ زید ابن ثابت نے حضرت خزیمہ کے اکیلے ان نوٹس کی بنیاد کے اوپر قرآن حکیم کے مصحف میں اس کو لکھا. وہ نوٹس نہ بھی ہوتے، ہو سکتا ہے کوئی اس کے اوپر اعتراض کرے کہ وہی باقیوں کو پتہ ہی نہیں تھا. پتہ تھا تو وہ کہہ رہے تھے نا کہ آیت نہیں مل رہی کسی اور کے پاس، وہ آیت تو پتہ تھی. تو یہ نبی علیہ السلام نے ایک مخصوص فرما دیا اس صحابی کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چاہیں، جس کے لیے چاہیں، کوئی بھی حکم مخصوص فرما سکتے ہیں.
بشرطے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے حکم کو نہ بدلے. کئی موقع پہ بدل بھی دیا ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے بخاری میں آتا ہے حضرت خالد بن ولید کے لیے بددعا نکل گئی تھی کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا جب آپ کے دانت شہید ہوئے. تو قرآن میں پھر آیت سورہ آل عمران میں نازل ہوئی لیس لک من الامر شیء. اے نبی آپ کو تو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ چاہے تو ہدایت بھی دے دے گا, اور اللہ نے ہدایت دی. نبی علیہ السلام کی بددعا کو پلٹ دیا, ہدایت دے دی اس کو جس کو حضور نے بددعا دی تھی. ہدایت بھی دی, پھر اسی مبارک زبان سے سیف اللہ کا لقب بھی دلوایا خالد بن ولید کے لیے. لہٰذا اگر مولا علی علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم فاطمہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کر سکتے اور اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بدلا, تو آپ یہ سمجھ لیں یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. یہ اسپیشل پروٹوکول ہے سیدہ فاطمہ کے لیے, چونکہ اولاد محمد ان سے چلنی تھی, آل محمد ان سے چلنی تھی, اور وہ رسول اللہ کو لاڈلی تھی. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, اور فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, یہ بھی بخاری مسلم میں آیا. ان کی اتنی شانیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دین کے لیے قربانیوں کی وجہ سے, یہ نہ سمجھے کہ حضرت فاطمہ کی صرف قربانی ہے, یہ نہ سمجھیے گا کہ حضرت فاطمہ کی صرف جو ہے وہ شانیں ہیں, ان کی قربانیاں ہیں دین کے لیے. بخاری میں موجود ہے, ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ کے اوپر اوجڑی رکھ دی تھی نا, تو ہم لوگ تو ظاہر کمزور تھے, ہم میں سے کوئی حضور کی وہ اوجڑی نہیں اٹھا سکا, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ نچلے طبقے کے لوگ تھے, ان کی تو اتنی جرت نہیں تھی. تو صحابہ نے جا کے حضرت فاطمہ کو بتایا, سیدہ فاطمہ گھر سے آئیں, انہوں نے حضور کی سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی ہٹائی. تو سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی یہ یعنی نبی علیہ السلام کے سمجھ لیں بچوں کی مانت ہے, دین کے لیے ان کی بہت قربانی ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کو کہا تھا کہ بھئی فاطمہ کی زندگی میں تم دوسری شادی نہیں کر سکتے. تو وہ کیا یار, زندگی ان کی کتنی تھی, تھوڑی سی زندگی تھی. حضور کے 6 مہینے بعد وہ فوت ہو گئی. مشکل سے ان کی اس وقت عمر 18-19 سال تھی, اور اس کے بعد حضرت علی نے کئی شادیاں کی ہیں. آپ کا بیٹا پیدا ہوا محمد بن انفیہ, اور تو یہ نبی علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ اللہ کی وحی کی تائید سے کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں بدلا. ٹھیک ہو گیا.